3 شعبان معظم یوم وصال امام سوری رحمت اللہ، سفیان سوری رحمت اللہ، آپ کے متعلق آیا، آپ فرماتے ہیں میری توبہ کا واقعہ کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں میں ایک دن مسجد میں آیا، بے توجہی سے میں نے دایاں پیر اندر رکھنے کی بجائے بایاں پیر رکھ دیا مسجد میں آتے ہوئے. ہم نے کبھی دھیان نہیں کیا، کبھی دھیان نہیں دیا کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں قدم پہلے رکھنا ہے، یہ سنت ہے، کبھی تصور نہیں. اور مسجد سے خارج ہوتے ہوئے پہلے اٹھا پاؤں باہر رکھو، اس کو جوتی کے اوپر رکھو، دوسرا پاؤں باہر نکال کر پھر جوتی پہنو، پہلے دائیں قدم میں جوتی پھر بائیں قدم میں جوتی. اب یہ باتیں ہمیں کون سکھائے گا؟ ہمیں نیٹ کا سارے پروگرام آتے ہیں، ہمیں کیبل کی تمام ڈکشنری کا پتہ ہے، لیکن مسلمان سنت مصطفیٰ سیکھنے کے لیے وقت ہی نہیں. آپ فرماتے ہیں بے توجہی میں مسجد میں آیا، دایاں قدم رکھنے کی بجائے میں نے بایاں قدم رکھ دیا. غیر سے ندا آئی، کیا تو چرواہا ہے؟ سو چرواہے کو کہا جاتا ہے جس نام سے آپ کا نام حضرت سیدنا سفیان سوری بنا. آپ نے اللہ کی طرف ندا آئی، تو چرواہا ہے، تجھے یہی نہیں پتا کہ اللہ کے گھر میں جا رہا ہے اور اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے پہلے دایاں قدم رکھا جاتا ہے. آپ نے فرمایا اس ندا نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا. جو میرا رب یہ برداشت نہیں کرتا کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اٹھا قدم نہیں رکھنا، وہ رب میرا مجھ سے کتنی محبت کرتا ہوگا. ساری زندگی کی کایا پلٹ کے رکھ دی. اور آپ کے ذاتی زندگی کی ایک واقعہ، بازار سے گزرے، ایک پرندہ بیچ رہا تھا، جال کے اندر بند تھا، وہ پرندہ تھرتھرا رہا تھا. آپ نے اس مالک کو قیمت ادا کی، اس پرندے کو لے کر آزاد کر دیا. وہ پرندہ بڑا عظمت اللہ ہوگا. امام سید سفیان سوری جہاں سے جاتے تھے وہ پرندہ آپ کے ساتھ جاتا تھا. لوگ یہ منظر دیکھتے ہیں، یار یہ عجیب منظر ہے، نیچے اللہ کا ولی جا رہا ہے، اوپر پرندہ وہاں پہ جا رہا ہے. آخر قضاء الہی سے جب سفیان سوری رحمۃ اللہ کا وصال ہوا تو لوگوں نے دیکھا نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جب آپ کی جنازے کی چارپائی کو جنازہ گاہ کے قبرستان کی طرف لے جا رہے تھے، ہزاروں کا مجمع تھا، جنازے کی چارپائی کے اوپر وہ پرندہ بھی اڑ رہا تھا، وہ پرندہ بھی اڑ رہا تھا. اب آپ اندازہ کرو پرندہ بھی محبت کر رہا ہے. اور جب حضرت سفیان سوری رحمۃ اللہ کو لحد مبارک میں اتار کر قبر مبارک تیار ہو گئی، سب دوست واپس آ گئے. وہ پرندہ روز سفیان سوری کے قبر پہ حاضر ہوتا تھا. ایک دن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ پرندہ مردہ حالت میں سفیان سوری کے مزار پہ پڑا ہوا اور اپنی محبت کی منزل کو پہنچ گیا. اب ہمیں پرندوں سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے. پرندے نے یہ خیال کیا جس نے زندگی میں میرے ساتھ وفا کی ہے میں مرتے دم تک بے وفائی نہیں کر سکتا. تو جس رب نے مجھے پیدا کیا، جس رب نے مجھے پالا، جس رب نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا، اگر میں نافرمانی کروں گا تو بے وفاؤں میں شامل ہوں گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ محبوب کے دامن کرم کے صدقے ہمیں اپنے حقیقی معبود اللہ رب العزت سے وفا کرنے کی توفیق فرمائے اور اللہ کے لاڈلے محبوب امام الانبیاء کی ناموس اور ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق فرمائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. 5 شعبان یوم ولادت امام حسین. لیکن ایک بات عرض کر دوں، امام حسین کی ولادت منانے کا حق اسی حاصل ہے جو امام حسین کا غلام ہو اور نماز پڑھنے والا ہو. نماز کوئی نہیں ہو کیک کاٹنے کے لیے آ جائے، ایسے کیکوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسی امام حسین کی ولادت منانا شرع جائز نہیں ہے. امام حسین کا نام بھی وہ لے سکتا ہے جو زندگی میں نمازیں پڑھنے والا ہو، اور جس کی زندگی میں نمازیں نہیں اسے حسین سے محبت نہیں. حسین کا غلام وہ ہے جان چلی جائے لیکن جواب نماز قضا نہ ہو. اللہ کی بارگاہ میں دعا سب کو زندگی بھر کے لیے 5 وقت نمازی بن اللہ فرمائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. بات جواب عباس آیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے داتا سرکار کا آستانہ بند ہے تو جواب نہیں ہے. میں عرض کر دوں کرونا کی آڑ میں جن ظالموں نے پاکستان میں اللہ کے ولیوں کو مزاروں کو بند کیا، آپ دیکھیں انشاءاللہ ان کی نسلیں مٹ جائیں گی. اسلام دشمن لوگوں